پانچویں جو فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سنت کے بہت شیدائی تھے، سنت پر عمل کرنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ جس طرح کچھ صحابہ کرام خاص طور پر سنت کا خیال کرتے، جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے اور دیگر صحابہ ہیں، وہ خاص اہتمام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو کاپی کرتے تھے، ان اداؤں کو اپنی زندگی میں لاتے تھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح سنت کے شیدائی تھے۔ ہم پہلے بھی یہ بیان کر چکے ہیں، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی زبانی، مرزا صاحب آپ کو نہیں بتائیں گے، یہ حدیث نہیں سنائیں گے، پھر بھی الزام ہم پر لگائیں گے کہ ہم چھپاتے ہیں حق کو۔ یہ حق مرزا صاحب آپ کو نہیں بتائیں گے، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسی نماز پڑھتے ہوئے معاویہ سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ سنت کی محبت تھی نا کہ نبی کی نماز کو ہو بہو کاپی کیا، کہ ایک جلیل القدر صحابی بول اٹھا کہ معاویہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھتے نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ سنت کے شیدائی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس حدیث میں آپ اگر دیکھیں جو ہماری فضیلت نمبر 25 بن رہی ہے ہماری سیریز کے مطابق، اور اس حدیث کی پانچویں فضیلت جو اس حدیث سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو بہت پسند کرتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ فضیلت ہے نا مرزا صاحب۔ کوئی بھی بیوقوف جو ہے شاید وہ بھی اس بات کا انکار کرے یا اس بات کو جھٹلائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو کاپی کرنا یہ فضیلت نہیں ہے۔ کیوں نہیں فضیلت؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اداؤں کو کاپی کریں تو فضیلت ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اداؤں کو کاپی کریں تو کیوں فضیلت نہیں ہے؟ مرزا صاحب خود آپ نے بیان کیا ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پاس آ کر پوچھا کہ میرے صحابہ بتاؤ کیا کر رہے ہو، صحابہ نے بتایا ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کر رہے ہیں، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھاؤ۔ صحابہ نے قسم اٹھائی، بالکل، چونکہ اس وقت اس صحابہ کرام کے گروہ میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے آ کر پوچھا ہے اور پھر قسم اٹھوائی ہے، اور پھر بتایا ہے کہ مجھے تم پر کوئی بدگمانی نہیں تھی اس لیے میں قسم اٹھواؤں، بلکہ صرف اس لیے کہ میں تمہیں خبر دینا چاہتا ہوں۔ بالکل اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ادا کو کاپی کیا، آ کر پوچھا کہ لوگوں کیا کر رہے ہو ادھر بیٹھے، مسجد میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح فرمایا قسم اٹھاؤ۔ جب انہوں نے قسم اٹھائی پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انہیں بیان کی۔ تو پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے یہ قسم اس لیے نہیں اٹھوائی کہ معاذ اللہ میں نے کوئی بدگمانی کی ہے تمہارے بارے میں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنت پر عمل کیا۔ آپ کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بھی اسی طریقے سے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہمارے پاس، اور آپ نے ہم سے پوچھا کہ تم کس لیے بیٹھے ہو؟ تو ہم نے کہا کہ ہم اس چیز پر شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، مرنے سے پہلے حق دکھا دیا، الحمدللہ، اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اٹھاؤ کہ اسی لیے بیٹھے ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بہت شیدائی تھے۔ اس کے علاوہ اور کتنی مثالیں موجود ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، آپ کا فرمان آ جائے، اور جہاں کمی کوتاہی دیکھیں لوگوں کی فوراً ٹوکتے اور روکتے تھے۔ جس طرح مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنی ہوئی تھی کہ جو شخص من سرہ یتمثل لہ الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ میرے سامنے میرے لیے بت بن کر کھڑے ہو جائیں، بے حس و حرکت کھڑے ہو جائیں، جو شخص یہ پسند کرے اسے اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھنا چاہیے۔ یہ حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنی ہوئی تھی، اور مسند احمد میں ہے کہ 16,918 نمبر حدیث ہے کہ ایک دن، اور جامع ترمذی میں بھی ہے یہ حدیث، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد میں بھی یہ حدیث پیش کی ہے۔ جامع ترمذی میں اس کا نمبر 2755 ہے، اور الادب المفرد میں 977 نمبر پہ یہ حدیث موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ایک دن نکلے، لوگوں کے پاس گئے، جب گئے تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہوا کوئی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً منع کر دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ بھی بیٹھ جاؤ، میرے لیے کھڑے ہوئے ہو،
میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص اس بات کو پسند کر لے کہ لوگ میرے لیے سیدھے کھڑے ہو جائیں بے حس و حرکت، جس طرح ہمارے ہاں یہ جو سیلوٹ مارتے ہیں یا ہمارے ہاں اسکولوں کالجوں میں عموماً ہوتا ہے کہ استاد کلاس میں انٹر ہوتا ہے اور لوگ بالکل ٹینشن ہو کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی ہیل و حرکت نہیں کر رہے ہوتے، تو یہ وعید ان پر فٹ ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں کوئی شخص آیا ہے، اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ استقبال کے لیے جب انسان جاتا ہے، آگے جا کر بڑھتا ہے، کوئی بزرگ تشریف لائے ہیں، کوئی رشتہ دار آیا ہے تو اس کو عزت دینے کے لیے جاتا ہے، جا کر ملتا ہے، تو وہ اس کے لیے بت بن کر کھڑا نہیں ہوتا۔ بت بن کر کھڑا ہونا آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیا ہوتا ہے، وہ تو بالکل جس طرح ٹینشن ہو کے وہ سیلوٹ مار کر جس طرح کھڑے ہوتے ہیں، وہ ہے بت بن کر کھڑا ہونا۔ تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت دیکھی تو فوراً ٹوک دیا، حالانکہ وہ ادب و احترام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کو مل رہا تھا۔ اگر نعوذ باللہ آپ ایسی شخصیت ہوتے جو مطلب ہے کہ اپنے آپ کو عزت دلوانا چاہتے ہوں، لوگوں کے ہاں اپنا مقام بنوانا چاہتے ہوں، یا جس طرح لوگ کہتے ہیں اقتدار کے بھوکے نعوذ باللہ اور ظلم و ستم کرنے والے نعوذ باللہ، دیکھیں ایک عزت مل رہی ہے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ہے، فوراً روک دیا، فرمایا بیٹھ جاؤ، اسی طرح فرمایا بیٹھ جاؤ، فوراً بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ آپ کی اداؤں کے، آپ کی سنتوں کے شیدائی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح اور بھی صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے منبر پر بیان فرمائی، فرمایا کہ لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس کام سے منع کیا ہے اور یہ دیکھو آج تم یہی کام کر رہے ہو۔ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دینی غیرت پر بھی دلیل ہے، اور تبلیغ دین کی ان کی جو مساعی ہیں ان پر بھی دلیل ہے، اور وہ سنت کے شیدائی ہیں اس پر بھی یہ دلیل ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں انہیں محفوظ کرنا، انہیں اپنی زندگی میں ڈھالنا، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس حدیث سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے، لیکن مرزا صاحب نے لوگوں کو نہیں بتایا کہ لوگوں اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے، یا مرزا صاحب کو خود بھی سمجھ نہیں آیا ہوگا۔ اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ ان کے پاس موقع ہے، اللہ رب العزت انہیں ہدایت دے اور توفیق دے کہ صحیح مسلم میں وہ حدیث دوبارہ نکالیں جو خود وہ بیان کر چکے ہیں، اس پر غور کریں ایک ایک لفظ پر، اور دیکھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی کتنی فضیلتیں اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ کر صرف مٹی ڈالنا چاہتے ہیں کہ صرف صحابیت ثابت ہوتی ہے۔